اگست 1945 تک جاپان کی فوجی مشین ایشیا میں سنگین جرائم کر چکی تھی۔ چائنا، کوریا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اس کی بربریت تاریخ کا حصہ بن گئی تھی۔ لیکن اس دوران خود جاپان بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے شہر مسلسل بمباری سے کھنڈر بن چکے تھے۔ جرمنی کے مئی 1945 کو ہتھیار ڈالنے کے بعد الائیڈ فورسز کا پورا رخ جاپان کی طرف ہو گیا تھا۔ اس کی بحری اور فضائی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ زمینی فوج ہر محاذ سے پیچھے ہٹ رہی تھی اور جاپان ہارنے کے بالکل قریب تھا۔ لیکن یہاں سوال یہ نہیں کہ جاپان ظالم تھا یا مظلوم، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب جنگ کا انجام واضح ہو چکا تھا، جاپان کا ہتھیار ڈالنا اب طے تھا، تو پھر امریکیوں نے جاپان کی فوج یا اس کی لیڈرشپ کی بجائے ہیروشیما اور ناگاساکی کے عام شہریوں کے خلاف ایٹم بم جیسا مہلک ہتھیار کیوں استعمال کیا، جس نے ایک ایسی تباہی کو جنم دیا جس کی مثال انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب اس طاقت کے ہاتھوں ہوا جو آج خود کو دنیا میں امن، انسانی حقوق اور معصوم جانوں کا محافظ کہلا رہی ہے۔ تو کیا امریکہ کا عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا یہ فیصلہ جنگ ختم کرنے کے لیے تھا، یا پھر یہ فیصلہ طاقت کے اس مظاہرے کا نتیجہ تھا جس کی قیمت بے گناہ انسانوں نے اپنے خون سے ادا کی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔